السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا حق وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حق ہوتا ہے، یعنی جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اسی طرح جو چیز ہم پر فرض ہے ان فرائض پر عمل کرے۔ اسی طرح جو احکامات اس کی کتاب میں نازل کی ہے اس پر عمل کرے۔ اسی طرح جو انبیاء کو اس نے بھیجا ان کی اطاعت کرے، اور بالخصوص آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت اور پیروی کرے۔ تو اللہ کے کچھ حقوق ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ حق کی دوسری قسم ہوتی ہے جو بندوں کے حق ہوتے ہیں۔ بندوں سے مراد اللہ کے جو بندے ہیں ان کے حقوق ایک دوسرے پر۔ ہم لوگوں کے ایک دوسرے پر کیا حق ہے؟ جس طرح سے کچھ اللہ کے حق ہے، اسی طرح کچھ اس کے بندوں کے کچھ حق ہیں، جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق العباد کو مذاق مت سمجھیے، اس کو کھلونا مت سمجھیے۔ آخرت کے اعتبار سے یہ مذاق بہت سنگین بنے گا، یاد رکھیے۔ بندوں کے حق کو مذاق مت سمجھیے، یہ تھوڑا سا مذاق آخرت میں جہنم کا باعث بننے والا ہے۔ زندگی میں ہم 50، 60، 70 سال اس مذاق سے کسی کا حق مارتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کسی کی زمین پر بیٹھ جاؤں گا کب تک؟ مرنے کے بعد اس کا جواب دینا ہے۔ اپنے رب کو چھوٹا سا مذاق اپنے بندوں کے حق میں آخرت میں بہت زبردست چیز بننے والا ہے۔ بندوں کے حق کیا ہوتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میری ایک پڑوسن ہے، پڑوس میں ایک خاتون رہتی ہے، بہت نمازی ہے، فرائض کے علاوہ بھی نمازیں پڑھتی ہیں اور بہت روزے رکھتی ہے، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کا بھی اہتمام کرتی ہے اور اضافی زکوٰۃ دیتی ہے۔ فرض زکوٰۃ سے ہٹ کر نفل صدقات و خیرات کا بہت اہتمام کرتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول پڑوسی سے گندی بات کرتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، لڑتی ہے، بد کلامی کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، وہ عورت جہنمی ہے، اب کوئی قیامت تک اس کو جنتی نہیں کر سکتا۔ کس وجہ سے؟ ہم تو کیا سمجھ رہے ہیں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لی، زکوٰۃ ادا کر دی، حج کر دیا، توحید پر رہ گئے، اب بندوں کے حق مارتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں تو اللہ کے رسول اس اضافی نفل پڑھتی ہے، روزوں میں اضافہ کرتی ہے، زکوٰۃ میں اضافہ دیتی ہے، لیکن بندوں کے حق مارتی ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہ وہ جہنم میں جلنے والی ہے۔ ہم نے مذاق سمجھا تھا حقوق العباد کو، ہم نے تو معمولی سمجھا تھا اس کو۔ بیوی کے حق مار دو، بچوں کے حق مار دو، پڑوسیوں کے حق مار دو، اور راستے چلنے والوں کے حق مار دو، لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ۔ ہم کو لگا بڑا آسان کام ہے۔ جہنم میں ہے وہ شخص جس نے تمام اعمال کیے اللہ نے جو حکم دیا، لیکن اگر بندوں کے حق مارے تو جہنم میں جلے گا۔ اسی صحابی نے آگے کہا، اے اللہ کے رسول، دوسری ایک پڑوسن ہے، کم نماز پڑھتی ہے، مطلب کہ صرف فرض ادا کرتی ہے، کم روزے رکھتی ہے، مطلب صرف فرض روزے رکھتی ہے، کم زکوٰۃ دیتی ہے، مطلب فرض زکوٰۃ دیتی ہے، لیکن اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس کے معاملات بڑے اچھے ہیں لوگوں سے، پڑوسیوں سے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جنتی ہے۔ حقوق العباد کو مذاق مت سمجھیے، یہ آخرت کے اعتبار سے بہت سنگین بنے گا۔ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے سوال کیا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ مطلب غریب، بھکاری، جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں، میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو روز قیامت نمازوں کے ڈھیر لائے گا اور زکوٰۃ کے ڈھیر لائے گا اور حج عبادتوں کے ڈھیر لائے گا، جس کی بنیاد پر اس کو غرور بھی ہوگا کہ اب میں جنت میں جاؤں گا، اور لوگ بھی سوچیں گے کہ ہاں یہ جنت میں جائے گا۔ اتنی نیکیاں، اتنے روزے، اتنی زکوٰۃ کے ڈھیر لائے گا اور ایک پہاڑ بنا دے گا اپنی نیکیوں کا وہ،
اور اس کے بعد یوں ہوگا، اللہ اپنا فیصلہ سنا دے گا، اللہ اپنے معاملات کا فیصلہ کر دے گا۔ نمازیں برابر، روزے برابر، زکوٰۃ برابر، حج برابر، توحید برابر۔ اللہ نے اپنا کام کر لیا، اب وہ جنت کی امید کر کے جنت کی طرف بڑھ رہا ہوگا۔ مجموعے میں سے جو لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک شخص چلا کر کہے گا، اے اللہ، اس نے میرا حق مارا تھا، میرا روپیہ لے کر ڈبایا تھا۔ کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا، اس کی نیکیاں لے کر جن کا حق مارا تھا دے دی جائے، ٹرانسفر کر دی جائے۔ فرشتے نیکیاں لے کر ان کو دیتے جائیں گے۔ قطار در قطار لوگ آتے جائیں گے اور اپنے حقوق مانگتے جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص اپنے اعمال کو دیکھ کر خوش تھا، جنت کی طرف جا رہا تھا، اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرشتے کہیں گے، اے اللہ، اس کی نیکیاں ختم ہیں، ابھی سائل کھڑے ہیں جو اپنا حق مانگتے ہیں۔ اللہ کہے گا، ٹھیک ہے، اب ان لوگوں کو جو بھی قطاروں میں کھڑے ہیں ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ شرمندہ کر کے اپنے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کس لیے گالی دی تھی؟ میرے لیے تو مذاق ہے گالی دینا۔ کس لیے حق مارا تھا؟ میرے لیے تو مذاق ہے حق مارنا۔ کس لیے پڑوسیوں کو تکلیف دی تھی؟ میرے لیے تو مذاق ہے تکلیف دینا، میرے لیے تو عام سی بات ہے۔ کسی کا روپیہ ڈبا دیا، میرے لیے تو عام بات تھی روپیہ ڈبانا۔ پھر کر لیجئے کتنے حج، پڑھ لیجئے کتنی نمازیں، کر لیجئے جو کرنا ہے، یہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ کا حق بھی اہم ہے، بندوں کا حق بھی اہم ہے۔ جو اللہ کا حق دے رہے، بندوں کا حق کیوں چھوڑ رہے؟ جو بندوں کا حق ادا کر رہے، وہ اللہ کا بھی حق ادا کرے۔ وہ مفلس ہے جو جنت کی طرف جا رہا تھا اور جہنم میں ڈال دیا گیا۔ کس بنیاد پر وہ جہنم میں جا رہا تھا؟ حقوق العباد مارے تھے، جس کو ہم نے مذاق سمجھا ہے۔ یہ حقوق العباد یاد رکھیے، روز قیامت میں بہت سخت چیز بنے گی۔ یہ تو بندوں کے حق کی بات ہے۔ صحابہ کا معاملہ جانوروں کے حق میں کیا تھا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روز قیامت سینگ والی بکری اور بغیر سینگ والی بکری کو لایا جائے گا۔ دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تھا، حساب کیا جائے گا۔ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیا جائے گا اور سینگ والی بکری کو مارے گی اور اس کا حساب ختم کر کے ان کو مٹا دیا جائے گا۔ جانوروں کے لیے سزا و جزا نہیں ہے، جانوروں کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، لیکن اللہ اتنا انصاف کرے گا کہ بغیر سینگ والے جانور کو سینگ دیا جائے گا۔ جب جانوروں کے لیے یہ معاملہ ہے انصاف کا، تو بندوں میں کتنا انصاف کرے گا اللہ تعالی، اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق دنیا میں اپنے والدین کا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن میں 3 مرتبہ اپنا تذکرہ کیا، اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا تذکرہ کیا، جو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں، اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، انہیں اف نہ کہو۔ تو اللہ کے بعد ظاہر سی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں اگر کسی کا حق ہے، بندوں میں سب سے پہلا وہ والدین کا ہے۔ لیکن اسی معاملے میں بھی کیا کوتاہیاں ہماری ہے، اللہ ہی ہم پر رحم کرے۔ والدین کو جھڑکنا، گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ تمام حرام ہے۔ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ آج ہم غیبت اور چغل خوری میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر بہتان لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو ستانے اور نیچا دکھانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب قیامت کے دن ان کے عوض ہماری نیکیاں لے جانے لگے گی تو ہم کس لائق رہ جائیں گے؟ ہمارے اوپر جب ہمارے ظلم کے بدلے مظلوموں کی برائیاں لادی جانے لگے گی تو ہم اپنی بیچارگی کی فریاد کس سے کریں گے؟ خدا بھی ہماری کوئی فریاد نہ سنے گا، کیونکہ یہ سب اسی کے حکم سے ہوگا، اور خدا بھی حق والوں کو حق لینے سے نہ روکے گا۔ یہ ظلم و زیادتی اور دوسروں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ جمانا حقوق العباد میں سے ہے،
اور حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق چاہے گا تو معاف کر دے گا، مگر بندوں کا حق بندے ہی معاف کرے تو کرے، اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ قیامت کے دن بڑے خطرناک طریقے سے وصول کیا جائے گا۔ حقوق العباد کو مذاق نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ دنیا و آخرت کے اعتبار سے جو اللہ کے اور بندوں کے حق ادا کرتا ہے ان کے بڑے فائدے بھی ہیں، لہٰذا کوشش کرے کہ ہم اللہ کے اور بندوں کے حق ادا کریں۔ غلطی ہوئی تو اس غلطی کی تلافی کریں گے، لوگوں کو کچھ برا بھلا کہا ہو تو ان سے معافی مانگ لیں گے، کسی کا مال ہڑپ لیں تو اس کو لوٹا دیں گے، اس لیے کہ یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو، اور بندوں کے حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اللہ کے حق بھی ہم ادا کریں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔